میرا نقطہ یہ ہے کہ آپ نکلیں، یہ نہ انتظار کریں کہ جناب کہ اب جنرل اسمبلی کا اجلاس ہونے والا ہے تو 2 دن سعودی عرب گزاریں گے تو پھر چلیں گے تو اجلاس میں بڑا. آپ نکلیں، دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک ہلچل مچا رہا ہے. وہ شخص جو ہے دنیا بھر میں گھوم رہا ہے اور پروپیگنڈا کر رہا ہے. ہمارا تو کیس بڑا مضبوط ہے، سچ اور حق پر ہے، قرارداد ہے، بین الاقوامی ادارہ ہے، اور پھر ہمارے آپس میں سمجھوتے ہیں. اس میں شملہ اکارڈ ہے، اس میں لاہور انڈرسٹینڈنگ ہے، جو بھی ہے یہ ساری باتیں ہماری طے شدہ ہیں، دستخط ہوئے ہوئے. اس نے ساری چیزوں کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور اس کی دھجیاں اڑا دی. اور اب بھی ہم کہیں جناب کہ ہم ٹیلی فونوں پہ ہی معاملہ کریں گے. یہ میرا حکومت سے اختلاف ہے. بہرحال جو کچھ ابھی تک ہم نے کیا بہت اچھا کیا، اور اب دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب یہ کیس جو ہے جنرل اسمبلی میں کس طرح اس کو اٹھاتے ہیں. سر پچھلی حکومتوں نے کشمیر کوس کے لیے جتنا کچھ کیا ہے اور موجودہ حکومت جس لیول پر اس ایشو کو لے کر جا چکی ہے، تو دونوں میں آپ کو سر کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں بہت واضح فرق ہے. فرق جیسے میں نے ابھی بھی آپ 1-2 میں نے کمنٹس پاس کیے، اس میں نے کہا کہ ہم تو اس معاملے کو بھول چکے، اور یہ سال میں 1 دن چھٹی کر لینا اور کہنا جی یکجہتی جو ہے کشمیر کے ساتھ اس کا چھٹی منا لی، یا کشمیر کے بارے میں کوئی 2-4 کونے پاکستان کے وہاں 2-4 جلوس ہم نے نکال لیے، اور یکجہتی جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ دکھا رہے ہیں. اور اسی طرح پھر سال میں 1 مرتبہ جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا کرتا ہے، اور پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ان کی تقریر میں کچھ چند فکرے لکھنا، انہیں کہنا بول دو، پھر کہنا دیکھیں جی ہم نے یکجہتی جو ہے کشمیر کے ساتھ اس کا احساس ہم نے دکھایا ہے. میں نہیں سمجھتا، کیونکہ دوسری طرف جو ہو رہا تھا وہ تو باقاعدہ لابنگ کی ہے اس حکومت نے، اور 70 سال سے یہی لابنگ کر رہے ہیں. اور لابنگ اس حد تک وہ مضبوط ہے کہ جس کے تحت دنیا کو اس نے قائل کر لیا کہ کشمیر میں کوئی تحریک نہیں ہے، کشمیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کشمیر میں پاکستان دہشت گردی کہ ہماری خاموشی سے انہوں نے بہت بڑا فائدہ اٹھایا، یہ چیزیں فائدہ اٹھا لیا. اور کہا جو تحریک خاص کر یہ برہان وانی ان کے نوجوان لیڈر کے بعد چلی، لاکھوں لوگ اس میں شریک ہیں، اور وہ کہتا ہے جی یہ دہشت گرد ہیں جو پاکستان نے سڑکوں پہ چھوڑ دیے ہیں. بالکل پوچھے، اس میں بچے ہیں، بزرگ ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، ساری دنیا ہے لاکھوں میں. یہ کیا دہشت گرد ہیں جو ہم پاکستان سے لے کے چلے گئے؟ اتنی بڑی آپ نے فینس وہاں لگائی ہوئی ہے، وہاں کوئی پردہ بھی اندر داخل نہیں ہو سکتا، تو یہ کیسے داخل ہو؟ سر پچھلی کافی حکومتوں میں، نواز حکومت میں، پیپل پارٹی کی حکومت میں، مشرف صاحب کے ساتھ بھی کسی حد تک مولانا فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کی چیئرمین رہے ہیں. کشمیر کمیٹی ایک اسپیشل کمیٹی ہے جو ٹوٹلی فوکس اصولاً کرنا چاہیے کشمیر میں. تو آج کل جتنا کشمیر کوز اوپر ابھر کے آیا ہے اور انٹرنیشنلی اس پہ بات ہو رہی ہے، تو ایسے حالات میں اصولاً تو فضل الرحمان صاحب کو باقی جو سیاسی اندرونی چیزیں ہیں اس کو سائڈ پہ رکھ کے کشمیر پہ جو ہے نا آگے آنا چاہیے، اس پہ بات کرنی چاہیے. اس کے برعکس وہ جو ہے نا اس ٹائم پہ بھی اسلام آباد لاک ڈاؤن کی بات کر رہے. تو آیا سر آپ سمجھتے ہیں کہ یار وہ اس لاک ڈاؤن میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں، جب بھی آپ کے ارادے ان کے پیچھے کوئی ایسے مقاصد ہوں جن کا حقیقت سے تعلق نہ ہو، تو ان ارادوں میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. مولانا کی جو پوری تاریخ ہے اگر اس کو آپ مد نظر رکھیں، جہاں ان کا اپنا مفاد ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، جوڑ توڑ کے ماسٹر ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ 2 بڑی پارٹیاں پاکستان کی وہ خود سامنے نہیں آئی، لیڈرشپ انہوں نے مولانا کو پکڑا دیا، کیونکہ اس کھیل کے وہ ماہر ہیں. اور جو لوگوں کو اکٹھا وہ کر رہے ہیں لاک ڈاؤن کے لیے، اور جو ان کے ہاں وہ نوٹس تقسیم کیا جا رہا ہے، آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ اس پہ لکھا ہوا ہے ختم نبوت کی تحریک کے بارے میں. لاک ڈاؤن کو اس سے لے کر لاک ڈاؤن کو ختم نبوت کا نام دے رہے ہو. کیا ہمیں نہیں معلوم کہ لاک ڈاؤن اس کے بارے میں اسلام کارڈ ٹوٹلی سے وہ یہ تو سارے کا سارا مذہب والا کارڈ آپ استعمال کرتے ہیں، اس کو سیاست کا نام دے کر. اس طرح آپ نے پوری دنیا میں مذہب کو بدنام کر دیا. اور دنیا جو ہے اسی لیے کہتی ہے کہ یہ کون سا اسلام ہے، یہ مسلمانوں کا کیا مذہب ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑاتا ہے، جو کہ لڑائی مار کٹائی والی باتیں کرواتا ہے، جو کہ جس کے اندر تشدد بھی کیا جاتا ہے، جس کے اندر دہشت گردی بھی ہوتی ہے. جبکہ ہمارا دین تو ہمیں صلح صفائی کی باتیں کرتا ہے، امن اور سکون کی باتیں کرتا ہے، پیس کی باتیں کرتا ہے. ہاں اس میں جہاد کا کانسیپٹ ہے، اور اس کا بھی بڑا کلیئر ہے کہ جہاد کہاں ہوگا، کب ہوگا، کیسے اس کے لیے مینشن ہوا ہوا. تو یہ ہمارے پھر جو انتہا پسند لوگ ہیں، جو چند مدرسے ہیں جن کے اندر ان کو انتہا پسندی سکھائی جاتی ہے، وہ دوسروں
दहशत गर्द करार दे देते हैं और उन पर लाजम कर दिया जाता है कि अब इन दहशत गर्दों को मारना आपकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मैं इसमें कोई कामयाबी नहीं देखता, क्योंकि इसका मकसद ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। ऐसे वक्त पे जबकि कश्मीरियों को हमारे एक एक मिनट की ज़रूरत है, आप ये लॉकडाउन का सोच रहे हैं, आप पार्लियामेंट में बैठ के एक दूसरे की गर्दन दबाने का सोचते हैं, गुत्थम गुत्था हुए में भाई उसने तो आपकी इशारत को पकड़ लिया, आपका गला दबा दिया है। कायदे आज़म ने यही फरमाया था ना कि पाकिस्तान की इशारत है, इसको माने कि ये इशारत है। आज आपको समझ आ रहा है कि दो कौमी नज़रिया क्या था। आज उन मुसलमानों का हाल जो हिंदुस्तान में वो देख लें क्या होने जा रहा है। उसने डिक्लेयर कर दिया है सिर्फ हिंदुओं के लिए 22 करोड़ तकरीबन जितने पाकिस्तान में हम मुसलमान हैं उतने ही हिंदुस्तान में, तो वो तो आज़ादी में सांस भी नहीं ले सकते। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उस वक़्त हमारे जो मौसम पाकिस्तान हैं उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, अकेले उन्होंने, यानी एक तरफ वो थे कि अकेले खड़े हो गए, उनके पास फौज नहीं थी, उनके पीछे को पुष्टपनाही नहीं थी, वो अकेला शख्स खड़ा हुआ और चूंकि मकसद नेक था, अल्लाह ने कितनी बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी। आप और मैं आज सुकून और जो सुख का सांस ले रहे हैं, ये उनकी हमारे ऊपर उनका बड़ा एहसान है। इसको देखते हुए खुदारा पाकिस्तान का सोचो, ये अपने मफाद से हटकर कश्मीरियों का सोचो। और मैं ये कहता हूँ कि जब कोई मसला आए उस मसले को अपने ऊपर तारी करो तो आपको पता चले कि वो किस मसले से गुजर रहे हैं। हम घर में बैठे हैं, आप ज़रा सोचें कि इस वक्त बाहर वो दहशत गर्द जो हिंदुस्तान के हैं वो आए, आपकी खिड़कियाँ और दरवाजे तोड़े, नाउज़ बिल्ला मैं बात भी नहीं करना चाहता, वो घर में आए, ख़वातीन को उठा के, बच्चियों को उठा के ले जाए और फिर इस पर दरी हो, फिर जवान लड़कों को उठा के ले जाएं, कुछ को मार दें, कुछ को उन जेलों में भेज दें जिनके साथ कांटेक्ट ही नहीं है, उनके आपस में कांटेक्ट ख़त्म हो गए, इंटरनेट तक बंद है, टेलीफोन बंद है, उनके पास खाना ख़त्म हो गया, दवाइयाँ ख़त्म हो गई। ज़रा अपने ऊपर तारीख करें ना। ये जो बड़े बड़े हमारे लीडरान बैठे हैं जो लॉकडाउन की बातें कर रहे हैं, मौलाना जो हैं, कभी सोचें कि उनके घर पे अगर ये हालात हों जो कि रोज़मर्रा की बुनियाद पर हो तो लॉकडाउन का सोचेंगे। सर एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी प्रोग्राम में कह रहे थे कि बीइंग अ पाकिस्तानी, क्योंकि हर पाकिस्तानी न तो बॉर्डर पे जा सकता है, न हमारा हर पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर जा सकता है, क्योंकि हर बंदे अल्लाह ने तकसीम किया हुआ है कि किस बंदे की क्या ड्यूटी है। तो उसने एक बहुत खूबसूरत बात की थी कि अगर एक पाकिस्तानी एक ट्वीट भी करता है, फेसबुक पे एक पोस्ट भी जो है कश्मीर के हक में लिखता है, तो वो कुछ न कुछ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, क्योंकि जो बॉर्डर है हमारे पाक फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है उसको कवर कर रही है और उनको पता है कि उस चीज़ को किस तरह कवर करना है। कश्मीर की बात हो रही थी सर, तो फजलुर रहमान साहब लॉकडाउन की तरफ आ रहे हैं, लेकिन जब पास्ट में मौका आया है, अगर नून लीग या जरदारी साहब को अगर ज़रूरत पड़ी है मौलाना साहब की, तो ये तो भाग के गए हैं, एक आध वजारत और कश्मीर कमेटी इसको मिल गई है। लेकिन जब मौलाना साहब को ज़रूरत पड़ती है उन लोगों की, तो मोस्टली हम लोगों ने पास्ट में हिस्ट्री में देखा है कि वो लोग पीछे हट जाते हैं। अभी लॉकडाउन में भी पीपल पार्टी ने तो साफ बयान दे दिया है कि हम ज़ुबानी जमा खर्च हिमायत करने के लिए तैयार हैं, प्रैक्टिकल हम कुछ भी नहीं करेंगे। और जो नून लीग है वो टोटली अभी तक खामोश है, उन लोगों का भी इसके साथ फ्रंट पे आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। तो इस मोड़ पर भी क्या मौलाना साहब अकेले हो या कुछ मदरसे के बच्चे हो तो आने का ये सोचेंगे? देखिए मैं ये समझता हूँ कि मौलाना जो है उन्होंने ये छलांग लगानी है, वो अपने बारे में सिर्फ सोच रहे हैं कि मैं, ये बच्चे हैं, इनके ज़रिए ये तासुर ये दूंगा दुनिया भर में कि देखें जी पूरा पाकिस्तान मेरे साथ है। वो बच्चे हैं, उनको तो मालूम ही नहीं कि आप उनसे क्या काम ले रहे हैं। और आपने वो जो कार्ड उनको तकसीम किए हैं, जो भी कागज़ों पर लिख के उनको नोटिस भेजा है, उस पर आप ख़त्म नबूवत की बात कर रहे हैं, जज्बात उबार रहे हैं। तो जज्बात के तहत आप बच्चे इकट्ठे करके ले आएँ और तासुर ये देना चाहें कि जी हमारे साथ तो पाकिस्तान है और हुकूमत को गिराने के लिए हम आ गए, उसका मकसद एक ही है। क्योंकि वैसे भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ उनका एक दुश्मनी तो है, ज़ाती दुश्मनी है। तो जब आपके मकसद में दोहरापन हो, मकसद कुछ और हो, कर कुछ और रहे हो, और आपका जो एम है वो ये है कि हुकूमत को गिराना है, आप हुकूमत को गिराएंगे, आप कौन है? आपको तो एक सीट भी नहीं मिली, आप खुद इलेक्ट नहीं हुए, आप अपने इलाके से लोगों ने आपको इलेक्ट नहीं किया और आप पाकिस्तान की लीडरशिप की बातें कर रहे हैं। तो लिहाजा कि और वो जो दोनों पार्टीज़ हैं वो इस बात को समझती हैं कि ये एक जुआ है जो खेलने की कोशिश कर रहे हैं।
لہٰذا اگر سٹریٹس پہ لوگ نہیں نکلتے، جو کہ نہیں نکلیں گے، تو وہ جو اپنا چہرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے کم از کم دکھانے کے قابل نہیں ہے. اور اگر ایسا ہو گیا اور ان دونوں میں سے دیکھیں نا، ان میں سے لیڈرشپ ہے ہی نہیں. کم از کم اگر اتنی بڑی تحریک آپ چلانے جا رہے ہیں حکومت کے خلاف، تو لیڈرشپ تو ان دو بڑی پارٹیوں میں سے ہونی چاہیے، تو وہ نہیں ہے. تو وہ جو کر رہے ہیں وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے کر رہے ہیں، لہٰذا ان میں اتحاد نہیں ہے. اور جب اتحاد ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو مقاصد میں کامیابی کہاں سے؟ کہنے کو آپ اپوزیشن ہے، کہنے کو اپوزیشن ہے اور کھڑے صرف مولانا ہے، اور بار بار وہ کہتے ہیں گرا دیں گے، اور پیپل پارٹی کہتی ہے ہمارا مقصد گرانا نہیں ہے. یعنی وہ کچھ کہہ رہے ہیں، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. پی ایم ایل این جو ہے وہ بالکل چپ ہے، کوئی اتحاد والی بات آپس میں نہیں ہو رہی. اور یہ بڑے عرصے سے جب سے یہ الیکشن ہوئے تب سے یہ اتحادی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر آج تک یہ اکٹھے نہیں بیٹھے. آج تک جو ان کا ایجنڈا ہے اس پر ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی کامیابی دور دور تک ملے گا. سر یہ جو نواز شریف اور زرداری صاحب کی ڈیل کی باتیں گردش کر رہی ہے، کبھی خبریں بہت زیادہ فرنٹ پہ آ جاتی ہے کہ آلموسٹ ڈیل ہو گئی ہے، کچھ پوائنٹس رہتے ہیں، کبھی دوبارہ سر کھانے کی طرف چلی جاتی ہے. اس کے بارے میں سر آپ کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کے پاس وہ مجاز نہیں ہے کہ کسی کو کوئی ڈیل دیں. ہم اس کا موازنہ آمرانہ دور سے نہ کریں. وہ تو ون مین شو ہوا کرتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جنرل مشرف جو ہے ان کا بھی مقصد ذاتی تھا. میں تو کوئی بیچ میں کیٹیگرائز نہیں کرتا کہ یہ آمرانہ ہے تو یہ جمہوری دور ہے تو اس نے یہ تو اس نے وہ. جو بھی اپنی ذات کے بارے میں اپنی ذات کو ترجیح دے گا پاکستان کے مفاد پر، اس کا انجام یہی ہوگا جو ہم بار بار دیکھ چکے ہیں. اس میں جمہوری لیڈر ہو، اس میں عامر لیڈر ہو، آمرانہ دور ہو، یا جو بھی، جس نے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا میری لسٹ میں وہ پاکستان کا محب وطن نہیں ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے. اب اس وقت جو انہوں نے کام کیا وہ اپنا جو رول تھا اس کو آگے لے جانے کے لیے کیا کہ ان کے ساتھ معاہدہ کرو. نذیر صاحبہ ملی تھی نا، تو وہی میں ساری ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور طے جو ہوا تھا وہ یہی تھا کہ جی یہ پریزیڈنٹ بن کے رہیں گے اور وہ پرائم منسٹر بن جائیں. تو ان کا بھی جو ہے وہ رول ان کو مل جائے، اور مشرف صاحب جو ہیں وہ بھی ایک پریزیڈنٹ کے طور پہ آگے چلتے رہے. مگر پھر خدا نے کیا کیا؟ تو یہ جو کام انہوں نے کیا تھا این آر او یا ڈیل کی جو آپ بات کرتے ہیں، وہ اپنے ذاتی مقصد کے لیے کیا تھا. اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملا؟ زرداری مل گیا. زرداری کے بعد نواز مل گیا. آپ نے قرضے معاف کر دیے، لوگوں نے قتل کیے ہوئے آپ نے وہ معاف کر دیے. آپ نے کیسے معاف کر دیے؟ یہ تو اس قوم کا نقصان تھا، یہ تو لوگوں کا حق تھا نا. آپ کو یہ حق اور یہ آپ کو جو اتھارٹی ہے یہ کس نے دی؟ تو غلط کام ہوا. میں مشرف صاحب کے سامنے بھی اس وقت جب تھا JF-17 کے سلسلے میں میری ان سے بڑی کلوز بات چیت ہوتی تھی، میں نے ان کے سامنے بھی کہا تھا کہ آپ نے بہت بڑی زیادتی کی، اور وہ مانتے بھی تھے اس بات پر. اب چونکہ ہو چکی تھی. اب عمران خان جو ہیں آج تو جمہوری دور ہے، وہ ون مین شو تو نہیں ہے. کیبنٹ ہے، پارلیمنٹ ہے، باقاعدہ سارے ادارے ہیں. آپ کیسے ہی بیٹھ کے کہہ دیں کہ جناب آپ کے ساتھ ڈیل کر لی، قوم کا پیسہ کھایا ہوا چھوڑ دو، اب آپ باہر آ جاؤ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ساری کی ساری میں سمجھتا ہوں افواہیں ہیں جو پھیلائی جاتی ہیں، اور کبھی ان کو اٹھایا جاتا ہے، کبھی پھر نیچے کر دیا جاتا ہے. کوئی کسی قسم کی نہ ڈیل ہو سکتی ہے. ڈیل ایک ہی ہے کہ قوم کا پیسہ وہ پلی بارگیننگ میں واپس کر دو، جو کہ کھلا کھلا قانون کہتا ہے، اور اس کی اجازت تو وہ دے رہے ہیں اور کھلا کھلا دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈیل کا ان کے پاس کوئی اسکوپ نہیں ہے، اور نہ میں کسی اس طرح کی ڈیل کو دیکھ رہا ہوں. بہرحال یہ باتیں ہیں، افواہ سازی ہے، اور یہ اپنے مقاصد کی خاطر اس طرح کی افواہیں یہ اڑتی رہیں گی اور آپ ان کو سنتے رہیں گے. سر JF-17 کی بات سر آپ نے کی، کیونکہ JF-17 طیارے کے معماروں میں سے سر آپ بھی معماروں میں سے نہیں ہوں، میں اس کا چیف پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا، میں نے اس کو لیڈ کیا. سر کیونکہ سر وہ چیز آپ جیسے عظیم لوگوں کے ہاتھوں سے نکل کر جو ہے نا آج پاکستان کی پراپرٹی بنی ہے الحمدللہ سر. تو سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ JF-17 پاکستان ایئر فورس اور انڈین ایئر فورس کے بیچ میں ایک بہت بڑا فرق ہے سر؟ دیکھیں فرق اس لیے ہے کہ JF-17 تک کی تاریخ تو خیر بہت لمبی ہے، بڑا لمبا ہو جائے گا اگر میں آپ کو ایکسپلین کرنا شروع کر دوں. جب ہم نے JF-17 شروع کیا تھا سنجیدگی کے ساتھ، یہ 2001 کی بات ہے جب یہ پروجیکٹ میرے حوالے کیا گیا تھا. اس وقت کے ایئر چیف مارشل تھے مصطفی علی میر صاحب. بعد میں افسوسناک ایک حادثہ ہوا اور جس کے تحت وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور
اس کی بھی کچھ تاریخ اس طرح کی ہے کہ میں اکیڈمی میں ان کا اسٹوڈنٹ تھا، بہت سینئر تھے، اور میں ان کا واحد وہ اسٹوڈنٹ تھا جس نے سورڈ آف آنر لیا۔ میرا ذاتی سفر جو ہے کیریئر کا وہاں سے شروع ہوا تھا۔ اس بات پر قدرتی بات ہے وہ خوش تھے، ان کے سارے اسٹوڈنٹس میں سے میں واحد ایک ان کا اسٹوڈنٹ تھا جس نے سورڈ آف آنر لی تھی، تو یہ بڑے فخر کی بات ہوا کرتی ہے میرے لیے تو تھی ہی، ان کے لیے وہ استاد تھے، ان کے شاگرد نے یہ کام کیا اور ایک اعتماد تھا ان کو میرے پر۔ اب آج وہ ایئر چیف تھے اور میں ایک ایئر کموڈور 1 اسٹار تھا، اور میں 2 اسٹار بننے کے قریب پہنچ چکا تھا، جو اس کا چیف پروجیکٹ ڈائریکٹر وہ 2 اسٹار ہی ہوا کرتا ہے۔ تو اب یہ میری ان کے ساتھ کمبینیشن یہ بن رہی تھی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اتنا بڑا جو پروجیکٹ ہے، یہ وہ سمجھتے تھے، مجھ میں اعتماد تھا کہ یہ شخص اس کو اس کی منزل تک لے جائے، کیونکہ مجھ سے پہلے کچھ کوششیں کی جا چکی تھی مگر وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ سوچ کر انہوں نے یہ میرے حوالے کیا۔ پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دوسری عزت بخشی وہ F-16 کے پہلے جو 6 پائلٹس تھے جو امریکہ ٹریننگ کے لیے گئے تھے، میں ان میں سے ایک تھا، اور پہلا F-16 پاکستان کی زمین پر لینڈ کرنے کا اعزاز بھی میرے پاک پروردگار نے مجھے دیا۔ یہ دوسری کامیابی تھی زندگی، اور یہ بھی ان کے علم میں تھی کہ F-16 کا بھی نالج ہے۔ میں نے معراج بھی فلائی کیے ہوئے تھے، F-16 بھی فلائی کیے ہوئے تھے، چائنیز سسٹم بھی فلائی کیے ہوئے تھے، امریکن سیبر جہاز 1965 میں جس کی وجہ سے ہم جنگ جیتے میں نے وہ بھی فلائی کیا ہوا تھا۔ تو یعنی بیک گراؤنڈ میں سارا نالج اور تجربہ تھا۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر یہ پروجیکٹ میرے حوالے کیا گیا تھا، 2001 کی بات ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں ہم میں اور ان میں جو فرق ہے، ہندوستان نے ہم سے کوئی کم از کم 8 یا 10 سال پہلے ایک جہاز بنانا شروع کر دیا، اس کا نام LCA تھا، لائٹ کامبیٹ ایئر، وہ ناکام ہو گئے۔